کیونکہ قرآن اللہ کا کلام معجزہ ہے. معجزے کے سامنے انسانیت بے بس ہوتی، عاجز ہوتی. ابتدائی دور میں آپ علیہ السلام پر جب صورت نازل ہوئی، کوثر کا نزول ہوا، کسی صحابی نے چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دی. حج کا موسم تھا، عرب کا بہت بڑا ادیب اور شاعر حج کے لیے آیا. اس نے دیکھا ایک کاغذ کے ٹکڑے، چمڑے کے ٹکڑے پہ کوئی کلام لکھا ہوا، پڑھنے لگا، اور سے پڑھتا رہا، بار بار پڑھتا رہا. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بار بار پڑھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے. حالانکہ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مکہ میں کوئی نوجوان ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس پر وحی اترتی ہے اور اللہ کا کلام ہے. صرف کلام کو دیکھ کر پڑھ کے اس نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام. تو آپ کے کلام کی صداقت بتا رہی تھی کہ یہ من گھڑت کلام نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں اگر آپ ایسی جرت کرتے، میرے نبی نہ ہوتے اور میری طرف منسوب کر کے کوئی کلام پیش کرتے تو میں آپ کے دل پہ مہر لگا سکتا، آپ پیش ہی نہ کر سکتے کوئی ایسا کلام. تو اللہ نے آپ کو جو کلام دیا، آپ نبی ہیں اور آپ پر وحی اترتی ہے، اس لیے فرمایا آپ جھوٹے نہیں، آپ پر جھوٹ کا الزام لگانے والے خود مفتری ہیں، وہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو خدا اس دعوے کو مٹا دیتا ہے. مسیلمہ کذاب سے لے کر ابھی یوسف کذاب تک جتنے بھی اس قسم کے جھوٹے نبی آئے، کوئی نبی جھوٹا بھی دنیا میں چل نہیں سکا، چل نہیں، ضرور پکڑا گیا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو حق ثابت کر دیتے ہیں اپنے کلام. سچے نبی کی صداقت کو اللہ اپنے کلام سے ثابت کر دیتے ہیں اور جھوٹے نبی کے دعوے نبوت کو اللہ مٹا دیتے ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ پاک تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، بندوں کے قلوب میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی اللہ کی نگاہ ہوتی. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ مجرم جنہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت اور صداقت پر انگلی اٹھائی کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اللہ پہ افترا باندھ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے. اللہ نے ایسے مجرموں کو بھی دعوت دی کہ توبہ کر کے باز آئے، ہم تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں اور سچے نبی کی نبوت کو جھٹلانے کا جرم بھی معاف کر دیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرے. توبہ کے معنی رجوع کے لغوی، یعنی جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا یاد ہے. آج لوگ توبہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دڑا دھڑ کر رہے ہیں، کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں توبہ تو توبہ توبہ، اور بعض تو زمین پہ ناک بھی رگڑتے ہیں توبہ تو. اس کا نام توبہ نہیں ہے، زبان سے توبہ توبہ. 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. پہلے آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، آپ سے جو لغزش ہوئی ہے، آپ نے اللہ کی جو حد توڑی ہے، اللہ کا کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے، آپ نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس پر دل سے ندامت، دل سے. اب دیکھیں ایسے ندامت کا منہ بنا لینا، اوہ مجھے افسوس ہے میں نے گناہ کیا. یہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں. اب اللہ کو خوب خبر ہوتی ہے کون گناہ کے بعد نادم ہے، شرمندہ ہے، کس کے دل میں افسوس ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہ پر افسوس، حسرت. دوسری بات یہ کہ جو گناہ ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ پکا عہد کرنا کہ یہ آئندہ نہیں کرنا. تیسری بات جو گناہ کر لیا ہے اس کی معافی مانگنا کہ یا اللہ یہ معاف. یہ 3 چیزیں جس کی توبہ کے اندر ہوں
گناہ پر ندامت، آئندہ کے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ، اور جو ہو گیا ہے اس پہ استغفار، اللہ سے معافی۔ جب یہ تین چیزیں توبہ میں ہوتی ہیں تو یہ ہے توبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایسی توبہ کے ساتھ ہر قسم کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کی گناہ معاف کرتا ہے۔